السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ یونس آیت نمبر 11 سے 17 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنے لطف و کرم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جب تنگی یا غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال و اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی اس بد دعا کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ ان کا ارادہ اس شر کا نہیں ہے، لہذا وہ ازراہ لطف و کرم غصے اور ناراضگی کی حالت میں کی گئی بد دعا کو اس طرح قبول نہیں فرماتا جس طرح اپنے لیے ایک انسان اپنے لیے یا اپنے مال و اولاد کے لیے خیر و بھلائی اور برکت کی دعا کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ يَعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح لوگوں کے لیے جلدی برائی دے تو ان کی طرف ان کی مدت ضرور پوری کر دی جائے، یعنی اگر وہ ان کی بد دعا کو اسی طرح قبول کر لیتا جس طرح انہوں نے کی ہوئی ہے، بد دعا کی ہوتی ہے، تو وہ انہیں فوراً کے فوراً ہلاک کر دیتا۔ اس لیے کثرت سے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ حافظ ابو بکر بزار رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، تم اپنے لیے بد دعا مت کرو اور نہ ہی اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ بد دعا کسی ایسی گھڑی میں ہو
یعنی جو تم بد دعا کر رہے ہو کوئی ایسی گھڑی ہو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور عطا ہی عطا ہوتی ہے اس گھڑی میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ قریش مکہ کی مسلسل ایذا رسانیوں، تکلیفوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں مکہ میں بہت سخت قحط ہوا، جس کی مصیبت سے اہل مکہ جو تھے وہ بلبلا اٹھے۔ قریشی متکبرین کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ یہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اور آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی شدت اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور ان دنوں وہ اللہ سے آہ وزاریاں بھی کرتے تھے، اور بت پرستی میں بھی خاصی کمی آ گئی تھی۔ جب اس قحط نے طول کھینچا تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط کے عذاب سے نجات کے لیے آپ ہمارے لیے قحط کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کیجیے۔ آپ تو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں، جبکہ ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارشیں ہونے لگیں اور قحط دور ہو گیا، اور یہ دعائیں انسانوں کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے تھیں۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری طرف کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن برحق ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ دعا انسانوں کی برائی اور تباہی کے لیے تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ بعض دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا تھا، لیس لک من الامر شیء۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا یہ دستور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی اچھی چیز طلب کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اس طرح اگر وہ تم لوگوں کی بد دعائیں بھی قبول کرنے لگتا تو اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے یہ ہے کہ برے کاموں کے بدلے میں یا بد دعاؤں کے نتیجے میں فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر بار بار کی تنبیہات کے باوجود بھی لوگ نافرمانیوں سے باز نہیں آتے، تب ان پر اللہ سبحانہ و تعالی عذاب نازل فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بے چینی اور گھبراہٹ میں، پریشانی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حامیم السجدہ میں بھی فرماتے ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ عریض اور کثیر کے معنی ایک ہی ہیں۔ انسان کو جب کوئی سختی پہنچتی ہے تو وہ بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جزع اور فزع کرتا ہے اور کثرت سے دعائیں مانگنے لگتا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے ہو کر ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے کہ وہ اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر اس طرح چل دیتا ہے، مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسہ، اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی ایسی تکلیف پر جو اسے پہنچی تھی ہمیں اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قماش کے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس حد سے نکل جانے والوں کو ان کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے۔
انسان کی ایک عادت تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کے حق میں یا اپنے لیے، دوسرے کے واسطے یا اپنے واسطے بد دعائیں کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی یہ بد دعا بھی جلد از جلد قبول ہو جائے، جس کا لازمی نتیجہ سب لوگوں کی تباہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بد دعا کو قبول کر لے، اور انسان چاہتا ہے کہ جیسے اس کی اچھی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے اس کی بد دعائیں بھی قبول ہو جائیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کی بد دعا کو بھی دعاؤں کی طرح جلد سے جلد قبول کر لے تو اس میں لوگوں کی تباہی ہوتی ہے، لوگ سب کے سب تباہ ہو جائیں۔ اور اس کی دوسری عادت یہ ہے انسان کی، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارنے لگتا ہے اور اللہ سے کئی طرح کے وعدے بھی کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ اسے اللہ یاد رہتا ہے اور نہ اس سے کیے ہوئے وعدے یاد رہتے ہیں۔ پھر اسے اپنے خود ساختہ حاجت روا اور مشکل کشا جو انہوں نے اپنے بت یا اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں یا جن کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں، پھر وہ ان کو یاد آنے لگتے ہیں، جیسے کہ قریش مکہ نے بھی یہی کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قحط دور ہو گیا تو ان لوگوں کی وہی سرگوشیاں، وہی بدعمالیاں اپنے معبودوں سے لگ گئی، وہی سرگوشیاں کرنے لگے اور وہی بدعمالیاں اپنے معبودوں سے لگاؤ اور دین برحق کے خلاف پہلی سی سرگرمیاں پھر شروع ہو گئیں، اور مصیبت کے وقت جو دل اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے تھے پھر اپنی سابقہ روش اور غفلتوں میں ڈوب گئے، اور انہی کاموں میں انہیں لطف آنے لگا اور ان کو وہ کام جو تھے اچھے معلوم ہونے لگے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ قرن کے معنی ایک عہد کے لوگ ہیں، ایک عہد کے لوگ ہیں، اور یہاں قرون سے ایسی اقوام مراد ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں عروج حاصل کیا تھا اور اقوام عالم میں نامور شمار ہوئی تھی، اور ہلاک کرنے سے یہی مراد نہیں کہ ان پر کوئی ارضی و سماوی عذاب حاصل کیا تھا، جنہوں نے ان پر کوئی ارضی و سماوی عذاب وغیرہ بھیج کر ان کی نسل تک کو تباہ کر ڈالا تھا، بلکہ ہلاکت کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنا اس قوم نے عروج حاصل کیا تھا اتنا ہی وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے، اس کو اتنا ہی زوال آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنی ذلت میں گر جاتے ہیں کہ اقوام عالم میں وہ شمار کے قابل بھی نہیں رہتے، یعنی ان کے گناہوں کی پاداش میں بتدریج اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اس نے پہلی امتوں کو اس وقت کس طرح ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اپنے ان پیغمبروں کی تکذیب کی جو ان کے پاس واضح دلائل و براہین لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بعد ان کو یہاں خلیفہ بھی بنا دیا، بسایا ان کو، اور ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھی بھیجا تاکہ وہ یہ معلوم کر لیں کہ یہ لوگ اس کی اطاعت اور اس کے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت فی النساء۔ بے شک دنیا شیرین اور سرسبز و شاداب ہے، بہت میٹھی ہے، بہت ہی اچھی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کے بعد اس میں بسایا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو، چنانچہ تم دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچو، احتراز کرو، کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہاں پر ابن کثیر میں
ایک قصہ لکھا ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت کیا کہ عوف بن مالک نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آسمان سے گویا ایک رسی لٹکائی گئی ہے جس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، پھر اس رسی کو دوبارہ لٹکا دیا گیا اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اوپر اٹھا لیا گیا، پھر ممبر کے ارد گرد لوگوں کی پیمائش کی گئی تو عمر رضی اللہ عنہ دوسرے لوگوں کی نسبت 3 ہاتھ ممبر کی جانب آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا بس رہنے دو اپنا خواب، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا عوف وہ تمہارا خواب کیا تھا جو تم نے دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کو میرے خواب کی کوئی ضرورت ہے؟ اب کیا آپ نے مجھے خواب سناتے وقت ڈانٹا نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پر افسوس ہو، تم کو تو میں نے اس لیے خواب سنانے سے منع کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو خود ان کے سامنے ان کی موت کی خبر سناؤ۔ اس کے بعد حضرت عوف نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب وہ خواب بیان کرتے ہوئے لوگوں کی پیمائش کیے جانے اور اس پیمائش میں حضرت عمر کے 3 ہاتھ کے بقدر آگے بڑھنے تک پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ان تینوں ہاتھوں میں سے ایک تو خلیفہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور تیسرا یہ کہ وہ شہید ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ ام عمر کے بیٹے اب تمہیں خلیفہ بنا دیا گیا ہے، لہذا اب دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ خواب میں جو یہ کہا گیا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا، تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اللہ چاہے اور جو شہادت کی بات کہی گئی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کیسے مل سکتی ہے جبکہ مسلمان ہر وقت ان کے گرد و پیش جمع رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے لما ظلموا، اس آیت میں جو فرمایا ہے لما ظلموا، ظلم کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس کا اطلاق ہر گناہ اور زیادتی کے کام پر ہو سکتا ہے، چنانچہ سب سے بڑے گناہ شرک و ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب کوئی قوم سر نکالتی یا عروج حاصل کرتی ہے تو یہی وقت اس کے ظلم و زیادتی کا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھ کر ان پر ہر جائز و ناجائز طریقے سے تسلط جمانا اپنا حق سمجھتی ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ہر گناہ کے کام کی مرتکب ہوتی ہے۔ ایسے ہی اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس اپنے رسول بھیجتا ہے، مگر جو لوگ اپنی عیش و عشرت میں مست اور گناہوں کے کاموں میں غرق ہوں وہ بھلا رسولوں کی بات کیسے مانیں گے؟ چنانچہ عموماً ایسی مجرم ضمیر قوموں نے رسولوں کا انکار ہی کیا۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنا طرز زندگی نہیں بدلا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے ارشاد ربانی ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، اے اہل عرب اب تمہاری باری آ چکی ہے، پہلی قوموں کی جگہ تم نے لے لی ہے اور جیسی زیادتیاں اور ظلم تم سے پہلے لوگ کرتے رہے وہ تم بھی کر رہے ہو۔ ان کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے تھے اور تمہارے پاس بھی بھیجا ہے، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تم پچھلی اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہو یا نہیں، اور رسول پر ایمان لا کر اپنی باغیانہ روش سے باز آتے ہو یا نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کفار مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تو پوری طرح قائل تھے مگر الوہیت کی صفات میں اپنے مختلف دیوی دیوتاؤں کو بھی شریک کر لیا تھا، اور عقیدہ آخرت کے تو وہ بالکل منکر تھے۔
انکار آخرت کا عقیدہ کس دور میں ان کے مذہب میں شامل ہوا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے سرداروں، مشرکوں، انکار کرنے والوں اور حق سے اعراض کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اللہ کی کتاب اور اس کے روشن دلائل پڑھ کر سناتے تو وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا کر لاؤ۔ کہتے تھے قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا قرآن بنا کے لاؤ، یعنی اس قرآن کو لے جاؤ اور کسی اور انداز کا قرآن لے کر آؤ یا اسے بدل دو۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ مشرکین قریش یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تصنیف کردہ ہے، آپ نے ہی بنایا ہے، لہذا اپنے اس جھوٹے باطل اس زعم باطل کو، اس جھوٹے گمان کو بنیاد بنا کر انہوں نے دو مطالبات پیش کر دیے۔ ایک یہ کہ اس قرآن کے بجائے کوئی ایسا قرآن لائیے جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر سارا قرآن دوسری قسم کا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس میں کچھ ترمیم و تنسیخ کر دو جس کی بنا پر ہم تمہارے ساتھ صلح اور سمجھوتا کی راہ استوار کر سکیں، صلح اور سمجھوتا کر لیں۔ بالفاظ دیگر قرآن میں سے اس حصے کو حذف کر دو جو بت پرستی وغیرہ سے متعلق ہے، اس کے بدلے ہماری طرف سے تم لوگوں کو عام اجازت ہوگی کہ جیسے اور جب چاہو اپنے اللہ کو پکارو اور اسی کی عبادت کرو وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی وہ نظریہ ہے جسے آج کل بھی مختلف مذاہب کے درمیان صلح کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے، یعنی اپنی چھوڑو نہ اور دوسروں کو چھیڑو نہ۔ اور یہی وہ فاسد نظریہ ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا باطل دوئی پرست حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس جملے میں کفار کے دونوں نظریات کی تردید کر دی گئی، یعنی قرآن میری اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی کیا گیا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی کیا گیا ہے، لہذا یہ بات میرے اختیار سے باہر ہے کہ میں کوئی اور قرآن لاؤں۔ میں اس وحی کی پیروی کا پابند ہوں جو اس قرآن میں ہے، لہذا مجھے ایسا کوئی اختیار نہیں کہ اس میں کچھ ترمیم و تنسیخ کر کے اسے اس قابل بنا سکوں جس کی بنیاد پر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا یا درمیانی راہ طے پا سکے۔ نیز اگر میں ایسا کام کر گزروں تو میں ہی اس قرآن کی اتباع کا داعی ہوں، حالانکہ میں ہی اس قرآن کی اتباع کا داعی ہوں، تو پھر مجھ سے بڑھ کر مجرم کون ہو سکتا ہے؟ میں تو اس تصور اور پھر اس کے نتیجے میں عذاب اخروی کے، آخرت کے عذاب کے تصور سے ہی کانپ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ اس کے بعد ان پر حجت قائم کرتے ہوئے اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ، یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ کتاب تم کو پڑھ کر نہ سناتا اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، یعنی تمہارے پاس میں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے ارادہ مشیت سے لے کر آیا ہوں، اور اس بات کی دلیل کہ اسے میں نے خود اپنی طرف سے نہیں بنایا یہ ہے کہ بے شک تم اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہو، اور تم میری ولادت سے بعثت تک
یعنی پیغمبریت تک میری صداقت و امانت کے بارے میں بھی خوب جانتے ہو. تم نے کبھی مجھ پر ذرا بھی تنقید نہیں کی جس کی وجہ سے تمہیں میرے بارے میں کوئی شبہ ہو یا مجھ میں کوئی عیب نکال سکو. اسی لیے سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میں نے نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک لمبی عمر گزاری ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم میں عقل نہیں ہے جس کے ساتھ تم حق و باطل میں فرق کر سکو؟ یہ کفار کے مطالبات کا دوسرا جواب ہے. یعنی اللہ کی یہی مشیت تھی کہ اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ میں تمہیں اس کے پیغام سے آگاہ کر دوں. اور اگر وہ نہ چاہتا قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اگر وہ نہ چاہتا تو میں تمہیں قرآن نہ سناتا اور نہ ہی تم اس کے مضامین پر آگاہ ہوتے. اس میں میرے اپنے اختیار کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور اس میں میرے اختیار کی کوئی بات نہیں ہے. البتہ ایک بات کی تمہاری طرف توجہ ضرور دلاتا ہوں، اور وہ ہے کہ میری سابقہ زندگی جو میں نے تمہارے ہی درمیان گزاری ہے اور تم ان باتوں سے خوب اچھی طرح واقف ہو. اللہ اکبر. کتنی بے بسی ہے میرے نبی کے الفاظوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں خود امی یا ان پڑھ ہوں. تمام تر زندگی میں نے کسی کے ساتھ تلمیذی اختیار نہیں کی، کسی دوسرے سے سیکھ کر ایسا کہ اگر تلمیذی اختیار میں کسی کا شاگرد ہوتا یا کوئی میرا استاد ہوتا تو میں کسی دوسرے سے سیکھ کر یا استاد سے سیکھ کر یا کسی سے سیکھ کر ایسا کلام پیش کر دیتا جس کی مثل پیش کرنے سے تمہارے سب شعراء اور ادبا جو ادبا ہیں عاجز آ چکے ہیں. نبوت سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ شبہ ہو سکے کہ ایسا کلام کہنا میری جبلت میں موجود تھا، جس میں ترقی کرتے کرتے میں ایسا کلام پیش کرنے کے قابل ہو گیا ہوں. جیسا کہ شعراء اور ادبا کی زندگی میں ایسا ملکہ ابتدا سے ہی موجود ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کبھی نہ کسی سے جھوٹ بولا نہ فریب کیا، اور تم لوگ میری صداقت و راست بازی اور ذہانت و امانت کے معترف بھی ہو، اور کئی دفعہ اپنی زبانی ایسا اعتراف بھی کر چکے ہو، اپنی زبان سے ایسا اعتراف بھی کر چکے ہو. پھر ان حقائق کی موجودگی میں تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں قرآن بنا لایا؟ میں قرآن اپنی طرف سے بنا لایا ہوں یا بنا سکتا ہوں. نیز یہ کہ آج تک میں نے کسی آدمی کے ذمے کوئی جھوٹی بات بھی منسوب نہیں کی، کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور نہ ہی جھوٹی بات منسوب کی کسی کے ذمے. تو پھر اللہ کی نسبت ایسا جھوٹ کیسے منسوب کر سکتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے فمن اظلم، اور سبحان اللہ اس میں بھی کافی قصے آتے ہیں، لیکن طول کی وجہ سے میں وہ قصے جو ہیں بیان نہیں کر رہی، بس ایک ہی قصہ بیان کرتی ہوں کہ عبداللہ بن سلام کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو لوگ دیوانہ وار آپ کے استقبال کے لیے دوڑے. کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام کہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا. جو ہی میری نظر آپ کے چہرہ اقدس پر پڑی تو مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. اور سب سے پہلے آپ کی کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان مبارک سے میں نے جو الفاظ سنے وہ یہ تھے: سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی دعوت مدینے میں آ کر میرے اور آپ کے پیارے رسول نے یہ دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. اے لوگو سلام پھیلاؤ، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی سے کام لو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تو ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے جب یہ کام کرنے لگو گے تو ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان سارے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سلام کو پھیلائیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں اور صلہ رحمی کریں اور راتوں کو تہجد پڑھیں، رات کا قیام کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو
जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। आगे इरशाद रब्बानी है, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कदिबन औ कद्दब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स से बढ़कर कौन ज्यादा जालिम और सरकश और मुजरिम होगा। मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कदिबन, जो अल्लाह पर झूठ और इफ्तरा बांधता है और अल्लाह ताला की तरफ झूठी बात मंसूब करता है। ये दावा करे कि अल्लाह ताला ने इसे रसूल बनाकर भेजा है और वो अपने इस दावे में झूठा हो, तो ऐसे शख्स से बढ़कर न कोई बड़ा मुजरिम हो सकता है और ना बड़ा जालिम हो सकता है। इस तरह के शख्स का मामला तो निहायत कुन जहन लोगों पर भी मख्फी नहीं रह सकता। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ऐसे शख्स का हाल अंबिया के साथ मुश्तबे हो जाए। जो शख्स भी ऐसी बात करे, ख्वाह वो सच्चा हो या झूठा, तो अल्लाह ताला उसके सच्चे या झूठे होने के ऐसे दलाइल मुहैया फरमा देता है जो अजहर मिन शम्स होते हैं। मसलन अगर कोई शख्स एक तरफ रसूल रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, आपका मुशाहिदा करे, और दूसरी तरफ मुस्लिमा कद्दाब को देखे, तो उसे दोनों में फ़र्क इससे भी ज़्यादा वाज़े नज़र आएगा जैसे आफताब निस्फ नहार की रोशनी में और रात जो है वो तारीकी में नज़र आता है। आफताब निस्फ नहार की रोशनी में और रात के अंधेरे में फ़र्क नज़र आता है। जिस शख्स में अदना सी भी बसीरत हो, वो आदत व अतवार और किरदार और गुफ्तार ही से ये मालूम कर लेगा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबह अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। और मुस्लिमा कज़्ज़ाब जो है वो सजाह और असवद अंसी झूठे और कज़्ज़ाब हैं जिन्होंने रसूल होने का दावा किया था। और इसी के बारे में ये किस्सा जो मैंने अभी आपको सुनाया है, इसी अब्दुल्ला बिन सलाम का बयान जो मैंने अभी आपको किस्सा सुनाया है, इससे पहले कि मदीने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो लोग दीवानावार आपके इस्तकबाल के लिए जाने लगे। तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं भी उनमें मौजूद था, लेकिन जब मैंने आपका नूरानी चेहरा देखा तो मैं फ़ौरन पहचान गया कि ये किसी झूठे शख्स का चेहरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली दावत मदीने वालों को ये दी, या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम व अत्इमुत ताआम। सुभान अल्लाह। यहाँ पर इस आयत के बारे में तफसीर अल कुरान में अब्दुर्रहमान किलानी साहब लिखते हैं, अल्लाह पर झूठ बांधने से मुराद ये है कि कोई शख्स एक बात तो खुद गढ़े या तसनीफ करे फिर उसे अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे। जैसे कि मुशरिकीन मक्का का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ख्याल मज़कूर हुआ है, जो मैंने पहले बयान किया है कि वो कहते थे कि ये कुरान जो है ये खुद बना लिया है, खुद तसनीफ करके ले आए हैं मोहम्मद। ऐसा शख्स भी सबसे बढ़कर जालिम है। और अगर नबी अपने कौल में सच्चा है, यानी ये कहने वाला कि ये खुद नबी ने घड़ लिया है, तो ऐसा शख्स जो है सबसे बढ़कर जालिम है। और अगर नबी अपने कौल में सच्चे हैं तो अल्लाह की आयात का मुनकर भी वैसा ही सबसे बढ़कर जालिम होगा, और दोनों के जुल्म में कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे इरशाद फरमाए, इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, फलाह से मुराद कामयाबी से हमकनार होना है, लेकिन नज़रिया की तब्दीली से कामयाबी का मेयार भी बदल जाता है। मसलन एक दुनियादार और आखिरत के मुनकिर के नज़दीक इंतहाई कामयाबी यह है कि उसे अमन व चैन और ऐश व इशरत से ज़िंदगी बसर करना नसीब हो और लंबी उम्र हासिल हो, जबकि एक दीनदार इंसान और आखिरत पर यकीन रखने वाले के नज़दीक कामयाबी का मेयार आखिरत के अजाब से निजात है। अगरचे वो भी अल्लाह से फलाह दारैन का तालिब होता है, दुनिया भी चाहता है और आखिरत का भी फलाह चाहता है, चुनांचे इस दुनिया में भी उसे वो कुछ नसीब होता है जो उसके मुक़द्दर होता है, लेकिन वो इस दुनिया की कामयाबी को कामयाबी का मेयार करार नहीं देता। दीनदार शख्स दुनिया और आखिरत की कामयाबी दोनों चाहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो आखिरत पर यकीन रखता है और आखिरत की कामयाबी चाहता है। लेकिन वो इस दीनदार जो है वो इस दुनिया की कामयाबी को कामयाबी का मेयार करार नहीं देता।
اس آیت میں جس کامیابی کا ذکر ہے اس سے مراد اخروی فلاح ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے یا اس کی آیات کو جھٹلانے والوں کو کبھی آخرت کی فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔